نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 6 رمضان اور 6 پارہ ہمارا۔ آئیے دیکھیں، عزت کی حرمت، دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اور انسان کی عزت کے خلاف ہے۔ انبیاء میں تفریق نہ کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا مقام متعین کر دیا ہے۔ حرمتوں کی پاسداری، اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہ کر لینا، ورنہ دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ مشترکہ ذمہ داری، تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ خیر و بھلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حق قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا، اس کو ماننے میں ہی خیر و بھلائی ہے۔ غلف سے بچنا، افراط و تفریط کی ہر روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا جو اصل دین ہے۔ تثلیث کی حفاظت کی نفی، اللہ کو اس کے اصل مقام الوحیت اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام رسالت پر رکھنا۔ عبادت میں عار، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں عار نہ سمجھنا، نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں شرمندگی نہ ہونا۔ واضح روشنی، قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے، مختلف مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا۔ فضل و رحمت، اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق ہی سے اللہ کا فضل، کرم اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملتی ہے۔ عقود کی پاسداری، اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورے کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ شاعر اللہ کی حرمت، اللہ کے مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہوں یا عمومی طور پر حرام۔ تعاون کا میدان، جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کا ساتھ نہیں دینا، لیکن نیکی اور بھلائی میں بھرپور تعاون کرنا۔ حرام کھانے، مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے لیے یا استحانوں کا ذبیح، درندے کا شکار۔ استحانوں کا ذبیح یعنی کہ جو منتوں مرادوں والے اور درگاہوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ قسمت کا حال، پانسوں یا کسی ذریعے سے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا حرام ہے۔ مکمل دین، دین مکمل ہو چکا، اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں، جو اس دن دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ طیبات، طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان سے تعلق ہو یا اہل کتاب سے۔ وضو، نماز کے لیے ضروری قربت الہی، اعضاء کے چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ، پانی نہ ہو تو تیمم کی سہولت ہے۔ عدل، دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ 12 نقیبوں کو حکم، اقامت و صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، ایمان بالرسول، اللہ کو قرض حسنہ دینا، تو برائیاں دور ہوں گی اور جنت ٹھکانہ ہوگا۔ رضائے الہی کے طلبگار، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب اور تڑپ رکھنا۔ بنی اسرائیل کا انکار، نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں چاہیے۔ آدم کے 2 بیٹے، کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا۔ حسد، بری بلا ہے جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا، خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچانا۔ وسیلہ، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا۔ چوری کی سزا، مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے۔ دین سے روگردانی کی سزا، اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا جو اللہ اور اہل ایمان سے محبت کریں گے۔ سچی دوستی، اللہ، رسول اور سچے اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، دین کو کھیل بنانے والوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ منکر سے روکنا،
اپنی زندگی میں اطاعت کے ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ضروری ہے۔ تکبر سے اجتناب۔ نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آئیے اللہ نے جن حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ہم ان کا لحاظ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔